بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ چینل فہم قرآن و حدیث کے سلسلہ فہم حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے رب کریم عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لما قضى اللہ الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتی سبقت غضبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرما چکا تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ عمدۃ القاری میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اپنے پاس لکھ کر رکھ لیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اور پاس رکھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ کسی مکان میں ہے، بلکہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ تحریر مخلوق سے چھپی ہوئی ہے اور وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ غضب اور رحمت دونوں اللہ تعالیٰ کے ارادے کو کہتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ جب کسی نیک بندے کو ثواب و جزا دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے رحمت کہتے ہیں، اور جب کسی گناہ گار کو سزا دینے اور اس کی پکڑ فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس ارادے کو غضب کہتے ہیں۔ حدیث پاک کے یہ جو الفاظ ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، محدثین کرام نے ان کے چند معنی بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ رب تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے اور عذاب و غضب کم ہے، یعنی رحمت ہمیشہ رہتی ہے اور عذاب کبھی کبھی۔ دوسرا یہ کہ رب تعالیٰ کی رحمت عام ہے، جس سے ہر کافر و مومن، جن و انس، چرند و پرند، الغرض تمام کائنات کو حصہ مل رہا ہے، جبکہ غضب صرف کفار انسانوں اور جنات پر ہے۔ اور تیسرا یہ کہ رحمت پہلے ہے اور غضب بعد میں، یعنی مخلوق کو پیدا فرمانا، انہیں پالنا، روزی دینا، یہ سب رحمت پہلے ہے، جبکہ ان کی نافرمانی پر انہیں پکڑنا یہ غضب ہے جو ان رحمتوں کے بعد ہے۔ علامہ طیبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رحمت کا غضب پر غالب ہونا اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جن پر رحم فرماتا ہے ان کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہے جن پر وہ غضب فرماتا ہے۔ نیز رحمت بغیر استحقاق کے فرماتا ہے، جبکہ غضب صرف اسی پر فرماتا ہے جو غضب کا مستحق ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی رحمت فرماتا ہے جب بندہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، حالانکہ اس وقت تک تو اس نے کوئی عبادت بھی نہیں کی ہوتی کہ جس کے سبب اس پر رحمت کی جائے، اور غضب صرف اسی وقت فرماتا ہے جب بندہ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے اور غضب کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہم گناہ گاروں کے لیے بخشش و مغفرت کی ایک بہت بڑی امید ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت کے غلبے کی بشارت سنا کر ہم بدکاروں کی مغفرت کی آس بڑھا دی، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شکرانے کے طور پر رب تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کریں۔ دعا ہے رب کریم ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔